بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈریکولا کا نام آپ نے کہیں نہ کہیں تو ضرور سنا ہوگا، اس پر بنی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، جس کے اندر ایک ایسا طاقتور شخص بنا کر دکھایا جاتا ہے جو کہ رات کو اپنے تابوت سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کا خون پیتا ہے، جو اسے مزید طاقت دیتا ہے، لیکن دن کی روشنی اس کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ روشنی اس کی جان بھی لے سکتی ہے، یعنی کہ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ڈریکولا نامی کتاب آنے کے بعد ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دنیا میں بہت سے ملکوں کے اندر سے اس کریکٹر پر کئی فلمیں بن چکی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دراصل اس کردار کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں یہ کوئی فرضی یا فنکشنل کردار نہیں، بلکہ ایک تاریخی کردار ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر موجود تھا، اور سلطان محمد فاتح کے ساتھ اس کی کئی بار جنگ بھی ہوئی ہے۔ یہ کہانی دراصل ہے کیا کیسے یہ شخص انسانوں کے خون کی ہولی کھیل کر دہشت اور خوف کی علامت بنا رہا۔ دراصل ڈریکولا کا لفظ ڈریکول سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیلوں والا یا پھر شیطان، اور ڈریکولا کا مطلب ہے شیطان کا بیٹا۔ یہ نام سب سے پہلے ڈریکولا کے باپ کو دیا گیا تھا جب اس نے خلافت عثمانیہ کے مخالف یا اس کی بغاوت کرنے والی ایک تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کی، تو اس کو ولاد کا نام دیا گیا، یعنی شیطان کا بیٹا، اور پھر یہی نام اس کے بیٹے یعنی ولاد دوم کو بھی دیا گیا، جسے ڈریکولا کہتے ہیں۔ اور ڈریکولا اس وقت ایک چھوٹے سے ملک ولاکیا کا شہزادہ تھا جو آج موجودہ دور کے اندر آرمینیا کے پاس ہے۔ اس کے آس پاس کے ممالک انتہائی طاقتور تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کی فوجوں نے جب مغربی یورپ کی طرف پیش قدمی شروع کی، جس کے اندر سربیا، بوسنیا، ہنگری اور رومانیہ وغیرہ شامل ہیں، تو اس وقت ولاکیا یعنی شمالی رومانیہ کی فوجوں نے عثمانی فوج کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کی فوجی طاقت بہت کم تھی، اس لیے وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس معاہدے کے مطابق ولاکیا کے بادشاہ یعنی ڈریکولا کے باپ نے اپنے بیٹے ولاد II کو جدید تعلیم کے لیے استنبول بھیج دیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا۔ ولاد II بچپن سے ہی ایک سرکش، تشدد پسند اور ظالم فطرت رکھنے والا شخص تھا۔ ولاد II کا ایک بھائی اس کے ساتھ استنبول آیا تھا اور اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ولاد II غیر مسلم ہی رہا۔ ولاد II تعلیم مکمل ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اسے اس کے ملک ولاکیا بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کے اپنے باپ کے بعد وہاں کا تخت سنبھال سکے۔ سلطان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ رومانیہ کے لوگ عیسائی تھے اور وہ ایک عیسائی کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کرتے تھے، سو اس کے وہاں جا کر حکومت قائم کر لی۔ حکمرانی ملنے کے بعد اس کی ظالمانہ فطرت ابھر کر سامنے آ گئی اور اس کے اندر تشدد پسند حیوان بھی جاگنے لگا، اور یہ ولاد II بعد میں ڈریکولا بن گیا، یعنی شیطان کا بیٹا۔ یہ اس کے ظلم اور قہر کی وجہ سے لوگوں نے اسے دیا، جو کہ مشہور ہو گیا۔ سلطان نے اس سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ واپس جا کر ایک مخصوص ٹیکس سلطنت عثمانیہ کو ادا کرتا رہے گا، لیکن ولاد II جب واپس آ کر حکومت سنبھالتا ہے تو کئی سال تک اس نے سلطنت عثمانیہ سے بالکل نظریں ہی پھیر لی، اور یہ ٹیکس سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ لہذا عثمانی سلطان نے ایک وفد کو اس کی طرف بھیجا، جس نے ولادت II کے دربار میں آ کر کہا، ہمیں سلطان نے آپ سے ٹیکس لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ولاد II نے سب سے پہلے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر میرے دربار میں آؤ، جبکہ مسلمانوں کا ان پگڑیوں کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ تو فخر کی علامت ہے اور یہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نگوں نہیں ہو سکتے، لہذا تمام لوگوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ پگڑیاں صرف اللہ کے سامنے اتر سکتی ہیں۔ ڈریکولا نے غصے کے اندر حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کے سروں کے اندر کیل ٹھونک دیے جائیں، لہٰذا ایسے ہی کیا گیا۔ اس ظلم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان فاتح نے
اپنے بالکل قریب کے وزیر حمزہ پاشا کو حکم دیا کہ وہ بلا ٹو کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لے آئے، جبکہ خود ڈریکولا کی تربیت ان ترکوں کے ہاتھوں ہوئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ جنگجو ہوتے تھے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے، لہٰذا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ اس نے گھات لگا کر حمزہ پاشا کے 20,000 فوجی کو بالکل ختم کر دیا، ان میں سے کسی شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ منظر تھا جب ایک میدان کے اندر پورے علاقے میں 1 میل کے دائرے کے اندر تقریباً 20,000 نیزے زمین کے اندر گڑے ہوئے تھے اور ہر ایک نیزے کے اوپر ایک ترک کی کٹی پھٹی لاش ٹنگی ہوئی تھی۔ سب سے اونچے نیزوں پر حمزہ پاشا اور اس کے یونانی وزیر کی لاش تھی، جن کی موت کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ ان کے جسموں کے اوپر کسی وقت میں موجود قیمتی لباس کی باقیات ہوا کے اندر لہرا رہی تھی۔ یہ بہت دہشت ناک منظر تھا کہ ایک شخص نے بنا رحم کیے 20,000 افراد کو نیزوں کے اوپر ایک میدان میں کئی مہینوں تک لٹکائے رکھا۔ آپ اس شخص کی دہشت اور وحشت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ سلطان نے اس کے بعد راڈو کو، جو کہ ڈریکولا کا بھائی تھا اور جو مسلمان ہو گیا تھا، اس کو ڈریکولا کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا اور اس نے پوری بہادری سے لڑتے ہوئے اسے میدان کے اندر شکست دی اور ڈریکولا کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اور پھر جب راڈو کی وفات ہوئی تو ملک کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے ڈریکولا ایک بار پھر سے آزاد ہو گیا، لیکن آخر کار 1476 عیسوی میں سلطان محمد فاتح دوم کی فوج نے ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا، جہاں اس کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر کاٹ کر استنبول کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا گیا، جہاں اس کا سر کئی مہینوں تک لٹکتا رہا۔ ڈریکولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو انسانی خون کی لت لگ چکی تھی اور وہ انسانی گوشت کھایا کرتا تھا۔ یہ قصے کس حد تک درست ہیں اس بارے میں کچھ کہنا تو مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ظالم ترین انسانوں میں سے تھا۔ اسی خوف اور دہشت کے نام پر کئی فلمیں بھی بنائی گئی، جن کے اندر ڈریکولا کے کردار کو دہشت کے طور پر تخلیق کیا گیا، لیکن اس کردار کا حقیقت میں تاریخ کے کردار سے کوئی لینا دینا نہیں۔